The luxurious furniture and home interior, like carpenter work, wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP, PVC ceiling, all type work available. Contact on 7709-829950. बाशऊर औरत चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर बाशऊर औरत हो और उसके साथ साथ खून भी अच्छा हो तो औलाद बेहतरीन होती है, बावफा होती है, बाअखलाक होती है, मरकज़े वफा होती है। लिहाजा अब मैं आपसे एक पैगाम है, वो ये है कि जब भी अपने बच्चों की शादी करें तो बीवी से पहले बच्चों की मां को तलाश करें। बीवी से पहले बच्चों की मां तलाश करें। अजीजों, क्यों? इसलिए कि देखिए, अगर मरकज़े इल्म जब मरकज़े इस्मत से मिलता है, मौला की हिकमत को पहचानिएगा और तवज्जो रखिएगा, जब मरकज़े इल्म मरकज़े इस्मत से मिलता है तो इमामत पैदा होती है। मरकज़े इल्म जब मरकज़े इस्मत से मिलता है तो इमामत पैदा होती है। मरकज़े इल्म अगर मरकज़े इल्म अगर बाहया खातून से मिलता है तो वफा पैदा होती है। बाहया बाशऊर खातून से मिलता है तो वफा पैदा होती है। आप देखें, मरकज़े इल्म मरकज़े इस्मत जनाबे फातिमा से मिला तो हसन और हुसैन पैदा हुए। मरकज़े इल्म बाहया बहादुर खानदान की बेटी से यानी उम्मुल बनीन से मिला तो वफा की शक्ल में अब्बास पैदा हुआ। अब्बास पैदा हुए। वफा किसी शख्सियत का नाम नहीं है, वफा किरदार का नाम है, वफा कैरेक्टर का नाम है। और आपने देखा होगा कि बहुत सी चीजें जगह किरदार वही रहता है लेकिन जगह के एतबार से नाम बदल जाता है। जगह के एतबार से नाम बदल जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने पानी यहां पर आपसे मांगा, क्या कहा? पानी। पानी कहा ना, लेकिन इसी पानी को अगर इराक में या सरजमीन अरब पर मांगोगे तो क्या कहोगे? पानी नहीं कहोगे, बल्कि पानी को मां कहेंगे। यानी किरदार वही है, नाम चेंज हो गया। यहां से बढ़कर आप सरजमीन फारिस पर, ईरान पर चले जाइए और वहां पर पानी नहीं कहेंगे, मां नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? मुझे आप चाहिए। मिलेगा क्या? पानी मिलेगा ना, पानी मिलेगा ना, पानी मिलेगा। लिहाजा चाहे आप सरजमीन इराक पर मांगेंगे तो मां कहेंगे, और उसके बाद अगर इंडिया में मांगेंगे तो पानी कहेंगे, ईरान में मांगेंगे तो आप कहेंगे। यानी नाम चेंज हो जाएगा, किरदार वही रहेगा, किरदार वही रहेगा। वफा करैक्टर का नाम है, वफा किरदार का नाम है। जब ये वफा मक्के में था, मरकज़े वफा मक्के में था तो नाम अबू तालिब था, मदीने में आ गया नाम अली हो गया, करबला में आ गया नाम अब्बास हो गया। एक सलावत पढ़ी बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाम चेंज हो गया जगह के एतबार से, मुकाम के एतबार से। अजीजों, अकील बहादुर खानदान की बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, बाशऊर बेटी चाहिए। आप दुआ किससे? उम्मुल बनीन से। आ गई घर में, बस थोड़ी जहमत आपको, और उसके बाद इस इबादत को मैं तमाम कर दूं। उसके बाद मैं ज्यादा देर आपके हजरात और शोरा हजरात की दरमियान में हायल नहीं रहूंगा, बस थोड़ा सा मुख्तसर सा खाका आपके दरमियान में पेश कर दूं। आ गई, आ गई। आने के बाद वो दिन भी आया कि अब्बास जैसा बेटा इस दुनिया में आया। अब्बास जैसा बेटा इस दुनिया में आया।
ہم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا علمدار ہے، علمدار ہے۔ جدارے چلمن فضائل عباس سے آواز آئی کہ صرف علمدار نہیں، مرکز وفادار بھی ہے، مرکز وفادار بھی ہے۔ ہم نے سوال کیا، بی بی سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا کہ تمہاری سمجھ میں نہ آیا تو ایسے سمجھو کہ جنگ علمداری سے نہیں جیتی جاتی۔ میں نے سنا ہے کہ علی نے اس بیٹے کو کسی جنگ کے لیے مانگا ہے، کسی جنگ کے لیے مانگا ہے، لہذا جنگ صرف علمداری سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ جنگ وفاداری سے جیتی جاتی ہے، جنگ وفاداری سے جیتی جاتی ہے۔ یقین نہ آئے تو خیبر کے میدان کو دیکھ لو، 39 دن تک علمدار جاتے رہے، واپس آتے رہے، 39 دن تک علمدار جاتے رہے، واپس آتے رہے، کہتے رہے۔ کبھی لشکر والوں نے الزام لگایا، سردار بھاگا، سردار نے الزام لگایا، لشکر بھاگا۔ جب دونوں کی بنی تو کہا کہ کوئی نہیں بھاگا، گھوڑا لے کر بھاگا، گھوڑا لے کر بھاگا۔ ارے تاریخ سے اتنا ہی تو گلا ہے کہ جن سے گھوڑے نہ سنبھل سکے وہ امت کو کیسے سنبھالیں گے؟ جن سے گھوڑے نہ سنبھل سکے وہ امت کو کیا سنبھالیں گے؟ لہذا عزیزو 39 دن تک جاتے رہے، واپس آتے رہے، لیکن جیسے ہی 40ویں دن گیا وہ صرف علمدار نہیں تھا، وفادار بھی تھا، علمدار نہیں تھا، وفادار بھی تھا۔ لہذا مرحب کو تہے تیغ کیا اور واپس آیا، خیبر کو فتح کیا عزیزوں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جب ہماری نظر پڑی تو کیا نظر آیا چہرہ عباس میں کہ کہ عباس وہ چہرہ ہے کہ جس کے اندر اخلاق رسول اسلام بھی نظر آتا ہے، اخلاق رسول اسلام نظر آتا ہے، حیا فاطمہ کی نظر آتی ہے، صلح حسن کی نظر آتی ہے، ہیبت حسین کی نظر آتی ہے، ہیبت حسین کی نظر آتی ہے، صلح حسن کی نظر آتی ہے، شجاعت علی کی نظر آتی ہے، عصمت فاطمہ کی نظر آتی ہے، حسن خلق رسول کا نظر آتا ہے۔ یا یوں کہوں کہ اگر رسول کو پہچاننا ہو تو عباس کو دیکھو، علی کو پہچاننا ہو تو عباس کو دیکھو، فاطمہ کو پہچاننا ہو تو عباس کو دیکھو، حسن کو پہچاننا ہو تو عباس کو دیکھو، حسین کو پہچاننا ہو تو عباس کو دیکھو۔ ارے میں اب جملہ کہہ دوں کہ یہ 5 ہستیاں ہیں جو اللہ کو پہچانوانے کے لیے آئی تھی، اللہ پہچانا جاتا ہے، ان 5 کی وجہ سے یہ 5 پہچانے جاتے ہیں، عباس کی وجہ سے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل۔ علی نے دعا کی تھی نا، پروردگار مجھے بیٹا دے، تمنا علی کا نام عباس ہے نا۔ وہ دن بھی آ گیا جب 13 سال کی عمر کو عباس پہنچے۔ اب علی نے چاہا کہ اپنی تمنا کا امتحان کر لیا جائے، علی نے چاہا اپنی تمنا کا امتحان لے لیا جائے کہ میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، میری تمنا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ جنگ صفین ہے، عباس بیٹا آؤ، لڑنے کے لیے جانا ہے۔ جی مولا، جی بابا، حکم سر آنکھوں پر۔ کہا کہ ایسے نہیں جانا، نقاب کو چہرے پر ڈال کر جانا ہے،
نقاب کو چہرے کے اوپر ڈال کر جانا ہے. ٹھیک ہے, چہرے پر نقاب ڈالی, اب ایسے چلے جیسے علی چلتے تھے, گھوڑے پر ایسے سوار ہوئے جیسے علی سوار ہوتے تھے, گھوڑے کو ایسے دوڑایا جیسے علی دوڑاتے تھے, میدان میں ایسے آئے جیسے علی آتے تھے, اور اس کے بعد تلوار ایسے چلائی جیسے علی چلاتے تھے, سروں کو ایسے کاٹا جیسے علی کاٹتے تھے, دشمنوں کو ایسے پلٹ دیا, سبوں کو ایسے پلٹا جیسے علی پلٹ دیا کرتے تھے, دشمن کو ایسے دو ٹکڑے برابر کیا جیسے علی کیا کرتے تھے. جب دشمن نے دیکھا کہ اب یہ جوان لڑ رہا ہے, ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ علی لڑ رہے ہیں, علی لڑ رہے ہیں, علی لڑ رہے ہیں. علی مسکرا کر کہتے ہیں پروردگار میری دعا قبول ہو گئی, پروردگار میری دعا قبول ہو گئی. مولا کیسے دعا قبول ہو گئی؟ لڑ تو عباس رہے ہیں. کہا کہ جب چہرے پر نقاب ڈال کر اگر فضیلتیں پڑھنے لگے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی. ارے شب ہجرت میرے چہرے پر چادر پڑی ہوئی تھی, ظالموں نے, لوگوں نے مجھے نبی سمجھا. آج عباس کے چہرے پر نقاب پڑی ہے, زمانہ علی سمجھ رہا ہے. علی کی دعا قبول ہو گئی. اس ذات کا نام ذات عباس ہے. دعا کریں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہماری تمام جائز حاجاتوں کو پورا فرما, اور ہمیں سیرت مولا عباس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اس مقدس عبادت کو قبول فرما, ہمارے زمانے کے امام کے ظہور کو عاجل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. ماشاءاللہ سے لائق تحسین ہے وہ حضرات کہ جنہوں نے یہ جشن باب الحوائج کا انعقاد کیا. میں شکر گزار ہوں مہمان شورائے کرام کا کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور مومنین کرام کا اپنے بہترین اشعار سے مومنین کرام کو محسوس فرمایا. لہذا یہ جشن یہاں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ ملتوی ہوتا ہے اگلے سال کے لیے. زندہ رہیں تو پھر منائیں گے, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اتنی زندگی ہمیں عطا کرے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ میں یہ جشن کو منائیں. اور دعا کیجئے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا سب مل کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ ففی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ عزکاتا وتمتعوا فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ولا جدک و ابیک, السلام علیکم ولا امک و اخیک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغرباء, السلام علیکم الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا شمشموس, السلام علیکم یا انیس النفوس, السلام علیکم ایہا المدفون بعرض توس, علی ابن موسی رضا علیہ تحیر, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان, الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا الانس والجان, عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ظہرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ